One thing, one attribute which stands out for this man, this great man, is tawakkul of Allah. His unique tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, which was exhibited at the time of hijrah. بچپن سے ہم واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو اپنے بیڈ پہ سلایا, اور مجال ہے کہ حضرت علی نے ریزسٹ کیا ہو یا ڈر شو کیا ہو یا ایک بھی بات کی. انفیکٹ اس رات کے بعد حضرت علی صلی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی آپ کو ڈر نہیں لگا تھا؟ وہ باہر کھڑے تھے اینیمیز, اور وہ وشیس لوگ تھے اور بروٹل لوگ تھے, وہ آپ کو قتل بھی کر سکتے تھے کہ چلو نبی نہیں ملا تو دماد رسول تو یہاں ہے نا, اس کو قتل کر دیتے ہیں اور ایک میسیج سینڈ کرتے ہیں رسول کو کہ ہم نے تمہارے دماد کو مار دیا, جیسے بینڈٹس کرتے ہیں اور ایک قاتل لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں تو کسی آپ کے جاننے والے کو قتل کر دیتے. تو حضرت علی کو پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا کہ انفیکٹ میں تو اتنی زبردست نیند سویا ہوں کہ آج تک مجھے اتنی اچھی نیند آئی نہیں ہے. سبحان اللہ, ساری رات سوئے حضرت علی اس بیڈ پہ. اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈ تھا, اور جو توکل تھا حضرت علی کا کہ یہ لوگ کیا میرا بگاڑ سکتے ہیں, کیا مجھے کہہ سکتے ہیں دشمن, زیادہ سے زیادہ کیا کر دیں گے, مار دیں گے. وہی بات کہ مار دیں گے تو جنت ہے, لیکن توکل جو تھا کہ جب تک مجھے اللہ نے زندہ رکھنا, مجھے اللہ نے زندہ رکھنا. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, ایک چیز جو آپ اس صحابی سے لے سکتے ہیں, گریٹ صحابی, فادر آف وزڈم, توکل, سچ اے میجسٹک توکل. ہم اپنے معاملات میں اللہ پہ توکل نہیں کرتے, ہم پینک ہو جاتے ہیں. ہمارے ینگسٹرز کسی سبجیکٹ میں کوئی پاس نہ کر سکیں, کوئی گریڈ اچھا نہ لے سکیں, فار واٹ ایور ریزن, محنت کریں لیکن کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو, MBBS کے اسٹوڈنٹس MBBS میں ایڈمیشن نہ ہو, پینک ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, which is natural, I understand, but tawakkal Allah. You gave your best, you couldn't get it, or maybe you could get it, fine, Allah subhanahu wa ta'ala has decided best for you. آپ کو کیا پتا آپ کا رزق کس چیز میں لکھا ہوا ہے. ٹرسٹ اللہ, اللہ پہ شک کبھی نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا. اور اگین میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اتنا توکل کرو, اتنا توکل کرو اللہ پہ کہ لوگ کہیں یہ بندہ پاگل ہے. لٹرلی واللہ, دیٹ ڈزنٹ مین کہ محنت نہ کرو, جستجو نہ کرو, لیکن آپ کا توکل, آپ کا بلیف اتنا اسٹرانگ رب العالمین پہ ہونا چاہیے, اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ لوگ اش کر اٹھیں کہ یار اس بندے کو پریشان ہی کبھی نہیں دیکھا. ہر میٹر میں اللہ پہ توکل, چاہے وہ بچوں کے رشتے کا میٹر ہو, چاہے وہ ایگزامز ہوں, چاہے وہ رزق کا میٹر ہو, چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہو, کوئی بھی زندگی میں ایشو چل رہا ہو, توکل اللہ پہ. So this is the greatest attribute that we can get from this sahabi. So حضرت علی صلی اللہ عنہ ہجرت کر کے جب تشریف لاتے ہیں مدینہ میں, پیدل, کین یو بلیو اٹ, پیدل. اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب دور سے حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, گلے لگا لیتے ہیں جا کے, اتنی محبت کرتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ. انفارچونیٹلی ہم نے تو ڈسٹارٹ کر کے ہسٹری کو اور صحابہ کے چند جو ہے وہ اختلافات پکڑ کے ان کو نیگیٹو پورٹرے کر کے آپس میں ہی صحابہ کو دشمن ثابت کر دیا. اور ایسے بھی انفارچونیٹ لوگ موجود ہیں جو صحابہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. لیکن حضرت عمر نے گلے لگایا, اتنا خوش ہوئے, اور پھر جب ان کے پیروں کی طرف دیکھا تو رونے لگ گئے, یعنی کہ خون نکل رہا تھا, اتنا وہ پیدل چل کے آئے تھے. اور حضرت علی مسکرا رہے تھے, دس از نتھنگ ان دا وے آف اللہ, یہ بھی کچھ میں نے کیا ہے, ہجرت کی ہے نا, اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے, لیکن پیروں میں سے خون نکل رہا. اللہ اکبر, آسان بات نہیں ہے کہ سخت گرمی میں پیدل چل کے آنا ہجرت کر کے. اور جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو ایوری تھنگ واز ڈن, اوبیسلی مواخات ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بردرہڈ قائم کیا, ہر انصاری کا ایک مہاجر بردر بنایا, اینڈ وائس ورسا. حضرت علی صلی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ تھوڑا سا افسردہ ہوئے کہ میں لیٹ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کا ہاتھ پکڑا, اللہ اکبر, اینڈ ہی سیڈ کہ علی میں تیرا بھائی ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور تو میرا بھائی ہے. سبحان اللہ, کیا محبت, کیا سٹیٹس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی صلی اللہ عنہ کا. سو سچ این ایموشنل تھنگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے. یہ جو توکل کی میں نے بات کی, یہ توکل تمام کے تمام بیٹلز میں بہت واضح نظر آتا ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ کا. انفیکٹ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہے غزوہ خندق کے موقع کا, بیٹل آف ٹرینچ. غزوہ خندق کے موقع پہ ایک بہت ہی فیئرس واریر قریش کا جس کا نام تھا عامر ابن عبدی ود.
عامر ابن عبدی ود لٹرلی ہی از دا بوگی مین آف قریش. یہ اتنا ہیوج تھا, اتنا ویشیس فائٹر تھا, ریسلر ٹائپ, اتنا یہ فاسٹ واریر تھا, ڈیڈلی واریر تھا, اور اس کا آرمر بہت مشہور تھا. یہ اتنا ہیویلی آرمرڈ ہوتا تھا, اتنا ہیویلی شیلڈڈ ہوتا تھا کہ اٹ واز آلموسٹ امپاسبل ٹو گیٹ تھرو دا مین ان بیٹلز. اٹ واز آلموسٹ امپاسبل ٹو کل دیٹ مین. اور یہ اتنا اس کا خوف تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ قریش کی جو مدرس تھیں وہ بچوں کو ڈرایا کرتی تھی کہ سو جاؤ نہیں تو عامر آ جائے گا, یعنی ہی از لائک دا بوگی مین آف قریش. بیٹل آف خندق کے موقع پہ عامر اس طرف کھڑے ہو کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا, تانے دے رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں تمہیں جنت پہ بڑا یقین ہے نا, لیٹ می سینڈ یو گائز ٹو یور جنہ, تمہیں میں تمہارے پیراڈائز میں بھیجتا ہوں, آؤ ذرا, کس نے یتیم ہونا ہے, آئے میرے ساتھ ذرا فائٹ کریں. حضرت علی وہاں موجود تھے. he kept on saying to رسول اللہ, یا رسول اللہ permit me, یا رسول اللہ اجازت دیں, let me go. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ ایک نارمل ہائٹ کے انسان تھے. بہرحال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ویٹ علی ویٹ, لیکن جب اس بندے نے حد پار کر دی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گو. ود کانفیڈنس رسول اللہ گیو پرمیشن. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پہ بھی 2 جو منہ کی تلوار حضرت علی صلی اللہ عنہ کی, حضرت علی صلی اللہ عنہ he with lot of courage and bravery without any fear he went there. میں ابن ابنی ود نے جب اسے آتے دیکھا, حضرت علی کو سامنے سے آتے دیکھا, تو وہ ایک دم مسکرایا, اور جب حضرت علی سامنے آئے تو اس نے کہا کہ نو بیٹا تم کہاں سے آ گئے, you're just a kid, you're just a boy, تم تو میرے سامنے ینگ ہو اور تم میرے بھائی کے بیٹے ہو, یا ابن اخی یعنی میرے بھائی کے بیٹے. یعنی ابو طالب کو جانتا تھا عامر اور بڑی رسپیکٹ کرتا تھا, تو اس نے کہا کہ بیٹے تو کہاں سے لڑنے آ گیا, میں تجھے نہیں مارنا چاہتا, جا کسی اور کو بھیج, جا کے یہ اپنے لیڈرز میں سے کسی کو بھیج. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں آپ نہیں سمجھے, میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سو علی صلی اللہ عنہ نے بہت بریوری سے یہ جب بات کی تو فائٹ شروع ہوئی, اور ٹرینچ کے اندر فائٹ شروع ہوئی, اتنی فیئرس بیٹل. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, دھول اڑ رہی تھی, مٹی اڑ رہی تھی, ظاہر ہے کہ ٹرینچ میں بہت زیادہ مٹی تھی, بہت زیادہ غبار تھا. تو صحابہ کو صرف تلواروں کی آوازیں نظر آ رہی تھی, زور سے تلواریں ٹکرا رہی تھی. واٹ اے گریٹ بیٹل دیٹ واز. کچھ دیر بعد صحابہ کو مٹی میں سے حضرت علی چلتے نظر آئے. اللہ اکبر. اور حضرت علی صلی اللہ عنہ came out victorious, came out proud, مسلمانوں کے واریر. اور حضرت علی صلی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے, مسلمانوں نے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے. اور حضرت علی جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر بن الخطاب نے کویسچن کیا, یہ سیڈ کہ علی اس کا آرمر اتنا قیمتی تھا اور اتنا ہیویلی وہ آرمرڈ ہوتا ہے, اس کا آرمر ہی لے آتے ہیں, ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا. یو نو واٹ حضرت علی سیڈ, لک ایٹ دا ڈگنیٹی آف دا مین. سبحان اللہ. واللہ بچپن میں جس کوالٹی سے سب سے زیادہ مجھے محبت تھی حضرت علی صلی اللہ عنہ کی, وہ ان کی ڈگنیٹی تھی. سچ اے ڈیسنٹ مین, سچ اے مین آف گریس. کسی سے بھی ڈیل کرتے ہوئے ڈگنیٹی کو نہیں بھولتے. اکثر کہا کرتے تھے نا کہ علی از اے مین آف ڈگنیٹی. علی جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, علی انجسٹس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. کاش ہم ان کی سیرت پہ بھی عمل کرتے. ان کے ہم تعریفی کلمات تو بہت کہتے ہیں, ان کے نوحہ بھی ہم پڑھتے ہیں, لیکن کاش ہم ان کی سیرت پہ بھی عمل کرتے. حضرت علی صلی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ عمر, جب میں انہیں فائٹ کر رہا تھا, جب میں اسے فائٹ کر رہا تھا اور اس کو ہٹ کرتا تھا تو بار بار اس کی اورا ایکسپوز ہو جاتی تھی, اس کی شرم گاہ ایکسپوز ہو جاتی تھی, تو مجھے شرم آتی تھی. اللہ اکبر. سچ موڈیسٹی, سچ ڈگنیٹی, کہ اپنے دشمن کو بھی میں ننگا نہ کروں, اس کو ہیوملیٹ نہ کروں. تو اس لیے میں اس کا آرمر نہیں اتار کے لایا کیونکہ اس کی شرم گاہ ایکسپوز ہو جانی تھی. کین یو بلیو اٹ. دشمنوں کے ساتھ بھی آنر سے چلنے والے, اپنے اوپوننٹس کے ساتھ بھی ڈگنیٹی سے چلنے والے. کتنا پسند کیا جاتا ہے ایسے شخص. ہم کیسے چلتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلتے ہیں, آنر کے ساتھ چلتے ہیں, یا ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ اگلا تمہیں ایک سنائے تو اس کو 10 سنا اور اس کو ذلیل کر کے آنا اور اس کو اس کی اوقات تک پہنچا کے آنا. ماں باپ یہ سکھاتے ہیں بچوں کہ بیٹا نیور لیٹ سم ون میک یو ڈاؤن. یہ تو ٹھیک ہے کہ کبھی کسی کو اجازت نہ دو اپنے آپ کو بلی کرنے کو, لیکن یہ اگلی انسٹرکشن کہ بیٹا اس نے یہ کیا تو یو ہیو ٹو بی شیور کہ تو بھی اسے ہیوملیٹ کرے اور ذلیل کرے اچھا خاصا. تو
ایسے لوگ پیدا ہونا آج کے دور میں اور حضرت علی جیسے ہیروز ہونا بڑے افسوس کی بات ہے. ینگسٹرز they are taking footballers as heroes, they are taking Marvel characters as heroes who are non-existent, who do not even exist. They are taking Hollywood celebrities as heroes, they want to be like them, they want to talk like them. اور حضرت علی کی سیرت پتہ نہیں کہاں دور رہ گئی ہے. پڑھنا بھی نہیں ہم نے ضروری سمجھا کہ پتہ نہیں کون تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. بہت افسوس کی بات ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.